والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے، ان کے دل کو دکھانے والی ہوتی ہے، ان کو ستانے والی ہوتی ہے، والدین کو رلانے والی ہوتی ہے، والدین کے سکون کو غارت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اولاد اتنی محروم القسمت ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اسے جو سزا آخرت میں دیں گے وہ دیں گے ہی، دنیا میں بھی اسے سزا کے حوالے کیا کرتے ہیں۔ نقد سزا والدین کے نافرمانوں کو ملتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ والدین کی نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا زیادہ مبغوض ہے۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان صحابی تھے جن کا بعض روایتوں میں نام حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ آتا ہے۔ نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ وہ صحابی ہیں تو عبادت گزار کتنے ہوں گے ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی عظیم المرتبہ شخصیتیں گزری ہیں تو وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیتیں ہیں۔ یہ نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوت ہر چیز کے پابند ہیں، لیکن ان کی ماں اور ان کی بیوی میں انبن رہا کرتی تھی۔ بیوی اور ماں میں بحث و مباحثہ ہو جایا کرتا تھا۔ جب بیٹا گھر پر آتا بیوی اپنی بات بتایا کرتی، ماں اپنی بات بتایا کرتی، لیکن وہ نوجوان صحابی اپنی بیوی کی باتوں کو اپنی ماں کی باتوں پر ترجیح دیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ماں کا دل دکھتا تھا، ان کی ماں اپنے بیٹے سے ناراض رہا کرتی تھی کہ یہ بیٹا میرا ہے اور میری باتوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دیا کرتا ہے۔ ان کی ماں خفا رہا کرتی تھی۔ جب اس نوجوان صحابی کے آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو ظاہر سی بات ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو لوگ کلمے کی تلقین کیا کرتے ہیں، تو لوگ کلمے کی تلقین کرنے لگے۔ اس نوجوان صحابی کے زبان پر کلمہ شہادت جاری ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نوجوان صحابی کی جو بیوی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، آخر میرا شوہر تو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، نیک ہے، پارسا ہے، اس کی زبان پر کلمہ شہادت کیوں نہیں جاری ہو رہا ہے؟ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھجواتی ہے کہ آج معاملہ ایسا ایسا میرے شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو آپ تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد پورا ماجرا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ ان کی والدہ زندہ ہیں؟ لوگ بتلاتے ہیں کہ جی ہاں والدہ حیات ہیں۔ والدہ کو بلانے کا حکم ہوتا ہے، والدہ تشریف لاتی ہیں اور پورا معاملہ
آپ علیہ الصلاۃ والسلام سنتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ والدہ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حالات اور واقعات کو دکھلانے کے لیے اور حقیقت حال سے واقف کرانے کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ لکڑیاں جمع کرو، کیونکہ والدہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا اپنے بیٹے کو، تو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم ہوا، لکڑیاں جمع ہو گئی، اس میں آگ لگا دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے بیٹے کو اسی آگ میں جلایا جائے گا، اگر تمہارے بیٹے کو اس آگ میں جلایا جائے تو کیا تم سفارش کرو گی؟ تو ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، وہ تڑپ اٹھی کہ میرے بیٹے کو اس آگ میں جلایا جائے گا، میں تو ضرور اس کے لیے سفارش کروں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تو دنیاوی آگ ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا تو تمہارے بیٹے کو اس سے خطرناک آگ میں جلنا پڑے گا، کیا تم اس کو گوارا کر سکتی ہو؟ ماں نے فوراً گواہ بنائی اور یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ ماں کا معاف کرنا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمے کی تلقین کی، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر فوراً کلمہ شہادت جاری ہوا اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بتلانا مقصد یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں، عبادت گزار ہیں، نماز روزہ ہر چیز کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کی باتوں کو اپنی ماں کی باتوں پر ترجیح دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ماں کا دل دکھا ہے۔ صحابی ہونے کے باوجود آخری وقت میں کلمہ شہادت ان کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، جو اولاد اپنے والدین کو ستاتی ہے، ان کے دل کو دکھاتی ہے، ان سے زبان درازی کرتی ہے، ان کو رلاتی ہے، ان کے سکون کو غارت کرتی ہے، انہیں گالیاں دیتی ہے، انہیں تیز آواز سے پکارتی ہے، ان اولاد کا کیا عالم ہوگا، کیا حشر ہوگا، واللہ کی نگاہ میں کتنے زیادہ مبغوض ہوں گے۔ صحابی کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں، اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، والدین کی ناراضگی ہماری عبادتوں کی قبولیت کی راہ میں آڑ بنی رہتی ہے۔